بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نزت آپ لوگوں کی معاشرت علوم کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ بچے، ہم تاریخ میں ابتدائی تہذیبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ بچے، اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں میسوپوٹیمیا، بچے میسوپوٹیمیا کیا ہے؟ بچے، لفظ میسوپوٹیمیا جو ہے یہ نہ اردو زبان کا لفظ ہے نہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ یہ الفاظ یا یہ لفظ ہمیں یونانی زبان سے ملے ہیں، یعنی یہ گریک ورڈ سے دو الفاظ سے بنا ہوا لفظ یا دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ میسو جس کا مطلب ہے درمیانی، اور پٹومیا جس کا مطلب ہے دو دریا، یعنی دو دریا کون سے؟ دریائے دجلہ اور دریائے فرات، یعنی ان دو دریاؤں کے درمیان کی جو سرزمین ہے یا علاقہ ہے یا جگہ ہے، اس کو ہم میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں یعنی موجودہ دور میں کون کون سے علاقے جو تھے وہ کبھی کسی زمانے میں میسوپوٹیمیا کا حصہ تھے، تو آج کے دور میں جو ممالک کا نام آ رہا ہے اس میں شام، کویت، عراق، ترکی اور اردن، یہ علاقے میسوپوٹیمیا کے موجودہ دور کے علاقے ہیں۔ بچے، اگر ہم دیکھیں کہ میسوپوٹیمیا کو دنیا کی تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے یہاں پر ایک نہیں، تقریباً کئی تہذیبیں جو تھی وہ یہاں پر آ کے پروان چڑھی اور لاتعداد چیزیں یا لاتعداد طور طریقے جو ہے وہ ہمیں ورثے میں چھوڑ کے گئی۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو تہذیبوں کا نام آ رہا ہے، سمیری یعنی سمیرینس آ رہا ہے، اکادی یعنی اکیڈینس آ رہا ہے، بابل اور اشوری یعنی اسیرینس لوگ آئے۔ بچے، یہاں پر سب سے پہلے جو زراعت ہے یا شہر بنانا یا تحریر یا علم اور فنون کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں کے لوگوں نے متعارف کروایا۔ اچھا، یہاں پر جو لکڑی سے بنا ہوا جو سادہ پہیا ہے یا جہاز رانی یا بحری جہاز بنانے کا جو طریقہ کار ہے، یہ بھی ان لوگوں کی ایجاد تھی۔ اس کے علاوہ جو کاشتکاری تھی، اس کے لیے پھر نہروں کا نظام تھا، یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بھی یہاں کے لوگ لے کر آئے تھے۔ بچے، سٹارٹ میں جو اس کی پہلی تہذیب تھی سمیری تھی، اس کا میں تھوڑا سا ریمائنڈر دوبارہ کروا دوں گی کہ یہ ٹاپک ہم نے کلاس میں پڑھا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 4500 قبل مسیح سے 2300 قبل مسیح کے دوران ایک قوم آ کے یہاں پر میسوپوٹیمیا کے جنوبی حصے میں آ کے آباد ہوئی تھی، جس کو ہم سمیری کے نام سے جانتے ہیں۔ بچے، جو شہر آباد کرنا مطلب شہر منصوبہ بندی تھی، سب سے پہلے سمیری لوگ لے کر آئے تھے۔ اسپیشلی انہوں نے جو بڑے بڑے شہر تھے جیسے کیش یا اورک یا لگاش جیسے شہروں جو تھے، بڑے بڑے شہر تھے، انہوں نے بنائے تھے۔ بچے، یہاں پر جو سب سے پہلے جو بادشاہت تھی یعنی بادشاہ کا جو لفظ ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے، جو مکانات بنانے کا جو انداز تھا، بازار بنانے کا جو انداز تھا، یا اس کے علاوہ پانی یا کھیتی باڑی کا جو نظام تھا، یہ سمیرین لوگ لے کر آئے تھے۔ یہ آج کل ہم جو لکھائی کر رہے ہیں، رسم الخط جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں ہم لکھ رہے یا انگلش میں ہم لکھ رہے، تو یہ لکھنے کا جو فن تحریر ہے یعنی لکھنے کا جو انداز ہے، یہ کانسیپٹ بھی ہمارے پاس سمیری تہذیب سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اچھا بچے، اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں، ہم نے دوسری یہی پڑھی، اکادینس پڑھی یعنی اکیڈینس پڑھی۔ تو جو باقی ماڈرن دور کے یعنی جدید دور کے جو جتنے بھی طور طریقے آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سارے طور طریقے جو ہے
ان کے جو کانسیپٹس کے جو آئیڈیاز تھے یہ ساری کی ساری ہمیں میسوپوٹومیا یا سمیری تہذیب سے ہمیں ملتے ہیں۔ بچے اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس جو قوم یا تہذیب تھی وہ اکادی تھے، جو کہ 2300 یعنی 2300 قبل مسیح سے 2154 قبل مسیح کے دوران ایک اور تہذیب تھی، جو کہ میسوپوٹومیا کے شمالی علاقے میں یہاں پر آ کے یہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ وہ جنوب کے سائڈ پہ تھے اور یہ شمال کی سائڈ پہ آ کے آباد ہوئے۔ بچے تو دنیا میں جو سلطنت ہے یعنی بہت بڑا ملک، اچھا اب سلطنت آپ بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے آپ کے دماغ ہیں، تو اس لیے میں یہاں پر سلطنت کے لیے اس طرح سے لفظ استعمال کروں گا کہ ایک بہت بڑا ملک ہوتا ہے، ایک بہت بڑا زمین ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کے انڈر ہوتا ہے یا ایک ہی اس کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ سلطنت کہلاتی ہے۔ تو دنیا میں جو سلطنت یا بہت بڑا ملک کا جو آئیڈیا ہے وہ اکادی لوگ لے کر آئے تھے۔ یہاں پر جو بادشاہ تھے، بچے یہاں پر جو ہمارے پاس جو بادشاہ آ رہے تھے، بک میں بھی اس کا نام ہے سارگون یا سارگن اعظم، یہ عظیم بادشاہ تھے۔ بچے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے سردار تھے، لیکن انہوں نے میسوپوٹومیا کے جو جنوب اور جو شمال سائڈ کے جو علاقے تھے ان کو فتح کیا اور باقاعدہ ایک بہت بڑی ملک بنائی جس کو ہم سلطنت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں کے لوگوں کے جو طور طریقے ہیں یا اہم کارناموں کی طرف آئے تو میں آپ کو بتا دوں بچے کہ اکادی لوگوں نے جو جتنے بھی طور طریقے تھے، رہن سہن کے طور طریقے تھے یا حکومت کے طریقے تھے یا زراعت تھی یا تجارت تھی یا کاشتکاری تھی یا کھیتی باڑی یا اس کے علاوہ پانی دینا، یہ سارا جو آئیڈیاز تھی یہ سمیریے سے ہی لیتے ہیں۔ زبانیں بھی تقریباً سیم تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو سڑکیں بنانے کا جو آئیڈیا تھا وہ اکادی لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ چیزوں کو ناپنا یا پیمائش کرنا اہم کارنامہ ان لوگوں کا تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈاک کا نظام ہے یعنی خبر پہنچانے کا جو نظام تھا وہ بھی یہ لوگ لے کر آئے تھے۔ بچے اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ یہ لوگ کس طرح سے ختم ہوئے، تو ایک تو وجہ یہی تھی کیونکہ ایسے حکمران آئے یا ایسے بادشاہ آئے جو کہ نہ اہل تھے، یعنی ملک چلانے کے اہل نہیں تھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ اس کے علاوہ بعض مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اندرونی حملے بھی ہوئے، یعنی باہر سے اس پہ حملے بھی ہوئے۔ بک میں اسپیشلی ایک قبیلے کا نام ذکر آ رہا ہے، گوتیوں کا قبیلہ، ایک جنگجو قبیلے تھے، یعنی ایک جھگڑالو قسم کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کے بار بار حملوں کی وجہ سے یہ سلطنت یا یہ لوگ یا قوم جو تھی وہ زوال پذیر کا شکار ہوئی، جبکہ بعض مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک طویل خشک سالی آئی تھی، اس کی وجہ سے یہ لوگ ختم ہوئے۔ بچے اس کے بعد اگر ہم بابل کی طرف آئے، بچے پہلے بابل کا ذرا وہ دیکھیں کہ بابل کا مطلب ہے خدا کا دروازہ۔ بچے دریائے فرات کے جنوب کے سائڈ پہ ایک اور تہذیب یا ایک اور قوم آ کے آباد ہوئی جس کو ہم بابل کہتے ہیں۔ یہاں کے اگر ہم بہترین چیز کی بات کر لیں تو یہاں پر ایک طاقتور ترین ایک بادشاہ گزرے تھے جس کا نام ہے بادشاہ حمورابی تھا۔ بچے آج کل ہم رولز کو دیکھ رہے ہیں کہ کلاس کے رولز ہیں، اسکول کے رولز ہیں، گھر کے رولز ہیں، ملک کے رولز ہیں۔ تو یہ رولز یا لاس یعنی قوانین کا جو کانسیپٹ ہے یا آئیڈیا ہے یہ ہمیں بابل کے لوگوں اسپیشلی جو بادشاہ حمورابی ہے انہوں نے ہمیں دیا۔ دنیا میں تاریخ میں سب سے پہلے قوانین بنانے کا جو صحرا ہے یا قوانین بنانے کا جو کارنامہ ہے وہ بادشاہ حمورابی نے دیا۔ بچے آپ نے کیا کیا کہ ایک تو آپ نے بابل شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ شہر جو تھا یہ محلات کا یعنی بڑے بڑے محل یہاں پر بنتے تھے، بڑے بڑے باغات بنتے تھے، بڑے بڑے ثقافت اور ادب کا یہ شہر تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بادشاہ نے ایک حمورابی ضابطہ یعنی قوانین بنائے تھے۔ اس قوانین میں تقریباً 282 قوانین تھے، یعنی 282 قوانین تھے۔ بچے اس قوانین کا جو کوڈ تھا وہ یہی تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یعنی جان کے بدلے جان۔ یعنی اس قوانین میں سخت ترین سزائیں بھی مقرر کی گئی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس قوانین میں کیا تھا بچے، یہ قوانین اصل میں انہوں نے بنائے تھے شادی بیاہ کے لیے، طلاق کے لیے، وراثت کے لیے
غلاموں کی خرید اور فروخت کے لیے، اس کے علاوہ کھیتی باڑی کے لیے، آبپاشی کے لیے، یا عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینے کے لیے، جھوٹی گواہی پر سزائیں دینے کے لیے، یا کاروبار کرنے کے لیے مختلف قسم کے رولز آپ نے بنائے تھے۔ اچھا، اس قوانین کا مقصد کیا تھا؟ کہ ملک میں امن قائم رہیں، جو جرائم ہیں اسپیشلی قتل، ڈاکے یا چوری وغیرہ، ان کا خاتمہ ہو، انصاف قائم ہو، ملک میں موجود جو لوگ ہیں ان کو بامقصد اور اچھے شہری بنائیں۔ بچے، اس قوانین کو آپ نے کیا کیا تھا کہ تقریباً 6 سے 8 فٹ ایک بڑا لمبا ستون تھا کالے پتھر کا، اس پہ یہ 282 یعنی 282 جو آپ نے قوانین یا رولز بنائے تھے یہ اس پہ لکھتے تھے، اور ہر چھوٹے بڑے شہر کے چوک چوراہوں پر اس پتھر کو نصب کرتے تھے، تاکہ ہر شہری، اس علاقے کا رہنے والا ہر شہری اس قوانین کو پڑھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ بچے، اس قوانین کا فائدہ یہ ہوا کہ سخت رولز تھے، امیر اور غریب کا جو فرق تھا وہ مٹ گیا تھا، ملک میں امن تھا، خوشحالی تھی، لوگ خوشحال تھے، چوری نہیں ہو رہی تھی، ڈاکے نہیں ہو رہے تھے، قتل نہیں ہو رہے تھے، تو ایک بہترین وقت تھا۔ لیکن بچے، بادشاہ حمورابی کے انتقال کے بعد یہ جگہ جو تھی یہ خانہ جنگی کا شکار ہوئی، اور یا تو موسمی حالات کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ سلطنت یا یہ تہذیب، بابل تہذیب جو تھی یہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے آخر میں ایک تہذیب آ رہی ہے، اشوری تہذیب۔ بچے، اشوری تہذیب کی اگر ہم بات کریں، اس کا وقت شروع ہوتا ہے 1531 قبل مسیح سے 539 یعنی 539 قبل مسیح تک اس کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک آخری تہذیب تو ہم نہیں کہہ سکتے، آخری تہذیب کہتے یا آخری تہذیب ہی کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے بڑے قوم آ کے آباد ہوئی تھی، لیکن ہماری جو ہسٹری کا بک ہے اس میں آخری تہذیب یہی آ رہی ہے۔ بچے، تو یہ ایک اشوری ایک تہذیب تھی، اس کے نام سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک طاقتور ترین تہذیب تھی، جو فوج کو جو تشکیل دیا تھا، یعنی آرمی بنانے کا جو کانسیپٹ تھا یا ہتھیار بنانے کا جو کانسیپٹ تھا وہ سب سے پہلے اشوری لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک جنگجو ٹائپ کے لوگ تھے، یعنی بہترین لڑائی لڑنے یا جنگ اور جدل کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور اس کا ذکر کریں تو یہ جو لائبریری کا کانسیپٹ ہے یا کتب خانے وغیرہ ہیں، سب سے پہلے یہ لوگ ہی ان کو لے کر آئے تھے۔ تو بچے، یہ والی جو تہذیب تھی یہ بھی آپس میں خانہ جنگی سے یا موسمی حالات کی وجہ سے یا سب سے زیادہ جو ان کے خاتمے میں جو رول ادا کیا وہ فارسی یعنی ایران کے سائڈ سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے یا جنگجو تھے یا گروپ تھے، انہوں نے 539 قبل مسیح میں اس تہذیب کا خاتمہ کیا۔ جو مشرق وسطیٰ میں یا مشرق وسطیٰ یا میسوپوٹیمیا میں جو ایک سالوں ہزاروں سالوں سے جاری رہنے والا جو راج تھا مختلف تہذیبوں کا، سمیری، اکادی، بابل، اشوری، ان کا جو عہد تھا یا راج تھا وہ یہاں پر تمام ہوا۔ بچے، اگر آخر میں ان چاروں کا تھوڑا سا موازنہ کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو سمیری لوگ تھے یہ ایک ابتدائی تہذیب تھی، ابتدائی لوگ تھے، جو پہیہ تھا، ہل تھا یا تحریر یا زراعت جو تھا، بڑی بڑی چیزیں یہ لوگ لے کر آئے۔ اور اگر اکادی دیکھیں بچے تو اکادی لوگ جو تھے انہوں نے فوج کا نظام بھی لے کر آئے تھے، تھوڑی بہت فوج کا، باقاعدہ فوج کا نظام جو تھا وہ اشوری لوگ لے کر آئے تھے، اور ڈاک کا نظام لے کر آئے تھے۔ بابل کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ علم کا دور تھا، قانون کا دور تھا، یعنی دنیا میں جو قوانین متعارف کروانا یا دستاویز متعارف کروانے کا جو صحرا تھا وہ بابل کے لوگ اسپیشلی جو بادشاہ حمورابی تھے ان کے سر ہے۔ اچھا، اشوری کی بات کر لوں تو یہ ایک عظیم قسم کے جنگجو تھے، لوہے کے ہتھیار بنائے، کتب خانے بنائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں اپنی
جو نیکسٹ ہمارا اس طرح سے آ رہا ہے کہ یہاں کے جو ہم چاروں جو تہذیب تھے، ان کے جو پیشے تھے یا یہ کیا کیا کام کرتے تھے بچے، ایک تو یہ کیونکہ یہاں پر یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا علاقہ تھا، تو یہاں کی جو زمین تھی، سرزمین تھی، وہ انتہائی زرخیز اور نرم مٹی تھی، تو زراعت زیادہ تر جو لوگ تھے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی افزائش یا جانوروں کو بھی پالتے تھے۔ بارٹر سسٹم تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز دینے کا ایک نظام تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کاتب بھی تھے، یعنی لکھنے والے لوگ بھی تھے، کمہار بھی تھے، ڈاکٹرز وغیرہ بھی تھے، موچی بھی تھے، ماہی گیری بھی تھے، اور دیگر جو اور پیشہ ور لوگ بھی یہاں پر اس میں آتے ہیں۔ بچے، یہاں پر میں ہمارا اس جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کی ریویژن کروا دوں دوبارہ سے کہ ہم نے 4 جو قومیں تھی یا تہذیبیں تھی، تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ 2 تو میں نے کلاس میں اس کو کیے ہیں، لیکن 2 یہاں پر میں نے کیے کہ سمیری کے میں نے کہا تھا کہ ابتدائی تہذیب تھی، اس کے بعد سب سے زیادہ لکھنا پہیہ وغیرہ یہی لوگ لے کر آئے تھے۔ اکادی کی میں نے بات کی کہ سلطنت کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ بابل کا میں نے کہا کہ معاشرے میں یا ملک میں امن قائم کرنے کے لیے یہ لوگ قوانین لے کر آئے تھے۔ اور اگر اشوری کی بات کر لیں تو جدید جو جنگی ہتھیار ہیں، یعنی جو جنگیں لڑنے کے لیے جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ان کا جو متعارف کروانا ان کے سر پہ ہے، اور جو کتب خانے یعنی جو لائبریریز وغیرہ ہیں وہ بھی یہ لوگ لے کر آئے تھے۔ بچے، یہ آج کے ہمارے یہی ٹاپکس تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی بچے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی ٹاپک جو ہے اس پہ سمجھ نہیں آئی ہو، تو پھر آپ مجھ سے بذریعہ چیٹ یا بذریعہ کال یا کلاس میں، یا ہم جو آن لائن ہمارا سیشن ہوتا ہے زوم پہ، تو اس پہ آپ میرے سے اس ٹاپکس پہ جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں، اس پہ آرام سے بغیر کسی خوف اور ڈر سے یا بغیر گھبرائے میرے ساتھ اس پہ ایک کھلے دل کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ بچے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔